یہ اپنا بننا شروع. اچھا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ مقدمہ نہیں پڑھاتے، ٹھیک ہے، کلام سے پڑھاتے ہیں. الکلام وما یتألف منہ، کلام یعنی یہاں یہ جو باب ہے سیوطی کا اور الفیہ کا پہلا باب ہے، تھوڑے سے سیوطی اور الفیہ کا جو پہلا باب ہے، اس باب میں ہم بحث کریں گے سب سے پہلے الکلام، کلام سے متعلق، یعنی کلام کی تعریف کریں گے، کلام کی ڈیفینیشن کریں گے کہ کلام کسے کہتے ہیں. سمجھ آ گئی میری بات؟ کلام کسے کہتے ہیں؟ الکلام ایک وما اور ان چیزوں کے بارے میں ہم بتا دیں گے. یتألف، تألیف ہوتا ہے، مرکب ہوتا ہے، بنتا ہے، منہ، ان چیزوں سے کلام، یعنی کلام پہ بحث کریں گے اور ان چیزوں کے بارے میں بتا دیں گے جن سے کلام بنتا ہے، کلام فراہم ہوتا ہے. مٹیریل، خام مال کیا ہے؟ کلام مرکب ہوتا ہے کچھ چیزوں سے، کیا ہے؟ مرکب ہو کے بنتا ہے. وہ بتا دیں گے کہ کن کن چیزوں سے کلام بنتا ہے. کلام بننے کا جو مٹیریل ہے وہ کیا ہے، خام مال کیا ہے، وہ ہم یہاں بتا دیں گے. ٹھیک، سب سے پہلے میں شعر پڑھتا ہوں. جو شعر میں پڑھتا ہوں اس انداز سے تم بھی پڑھنا ہے. کلامنا، کلامنا لفظ مفید کاستقم واسم وفعل ثم حرف الکلم. بس یہی کافی ہے، اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے. الکلام منہ والکلم ثلاث، کلام ایک، کلام ایک کیا ہے؟ نہیں، میں سطر چھوڑ دیا. ھذا باب شرح الکلام، یہ باب کلام کی تشریح سے متعلق ہے. تشریح الکلام، شرح کلام، توضیح کلام سے مربوط ہے. ایک و شرح ما، میرے طرف دیکھو، شرح ما، اور ان چیزوں سے، اور ان چیزوں سے مربوط ہے. یتألف، جن سے یتألف الکلام منہ، جن سے کلام بنتا ہے، مرکب ہوتا ہے، مرکب ہو کر کلام بنتا ہے، کلام فراہم ہوتا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ وَهُوَ الْكَلِمُ الثَّلَاثُ، وہ کلمہ کی تینوں قسمیں ہیں. کلمہ کی تینوں قسموں سے کلام بنتا ہے. کلام کا جو خام مال ہے، مٹیریل ہے، وہ کلمہ کی تینوں قسمیں ہیں. کیا ہے؟ ان تینوں سے مرکب ہو کر کیا ہوگا؟ کلام بنتا ہے. ابھی میں مزید بعد میں وضاحت کرتا جاؤں گا. کلامنا، یہ کلامنا، نا یہ ضمیر ہے جمع متکلم کی. ہمارا کلام، کلامنا یہ مصنف کا قول ہے. اوپر شعر میں بھی وہی ہے، دیکھو کلامنا. اب نیچے شارح، یہ نا نہیں ہے، کلامنا اس کی وضاحت کرتا ہے. نا سے کیا مراد ہے؟ ای معاشرا نحویین. یہ دیکھو، یہ جو کتاب میں جو ہے نا، یہ جو تمہاری جو اس منحوس کتاب میں جو ہے معاشرین نحویین لکھا ہوا ہے، جر دیا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ غلط لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ جر ہے. ادھر بھی نہیں ہے، اس میں جر ہے. تمہارے اس میں جر ہے، معاشری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو یہ شیری لکھا ہوا ہے، یہ غلط لکھا ہے. معاشرن نحوی، کیا ہے؟ یہاں پر ہم نحویون کے نزدیک،
ہم کلام کی تعریف کرتے ہیں نحویوں کے نزدیک، معاشرن، نحوی معاشرے میں، نحوی اصطلاح میں کلام کسے کہتے ہیں؟ لفظ، ایک لفظ ہے کلام. کیا ہے؟ ہم نحویوں کے نزدیک ایک لفظ ہے، یعنی لفظ کو ہم کلام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس یہ کلامنا کہنے سے 3 قسم کا کلام خارج ہوتا ہے. کلام کی 4 قسم ہیں. کلام کیا ہے؟ کلام نحویین 1، کلام لغویین 2، کلام متکلمین 3، کلام الاشتقاق. کلام الاشتقاق کلام کی کتنی قسمیں ہیں؟ اونلی 4 قسم. کتنے قسمیں ہیں؟ کلام کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلام نحویین 1، کلام متکلمین 2، کلام لغویین 3، کلام اشتقاق. کتنے؟ 4. کلام کی کتنی قسمیں؟ 4. کلامنا کہنے سے باقی 3 قسم کا کلام خارج ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کلام لغویین. لغویین کلام کہتے ہیں ہر اس لفظ کو ما یتکلم بہ المتکلم. کیا ہے؟ لغویین کہتے ہیں کلام کس کو؟ ما یتکلم بہ المتکلم. ہر وہ لفظ کوئی بھی متکلم بولنے والے کی زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے اس کو کلام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لغویین. چاہے مفید ہو یا مفید نہ ہو، لغت میں وہ کلام ہے. نحویین کے نزدیک وہ کلام نہیں ہے. ابھی کلام کی تعریف، کلام نحوی کی تعریف مکمل نہیں ہوئی ہے. بعد میں ہم بتا دیں گے تو پتہ چلے گا کہ کلام نحویین یہاں مقصود نہیں ہے. یا کلامنا کہنے سے سب سے پہلے کلام لغویین کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا. سمجھ آ گئی بات؟ کلام کیا ہے؟ لغویین کلام کہتے کس کو؟ ما یتکلم بہ المتکلم. ہر وہ لفظ جو متکلم کی زبان سے نکلتا ہے بس اس کو کلام کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یا نحویین ہر لفظ جو زبان سے نکلتا ہے اس کو کلام نہیں کہتے، مخصوص الفاظ ہیں ان کو کلام کہتے ہیں. ایک کلام ہے کلام المتکلمین. ہمارے پاس ایک علم ہے، اس کو علم کلام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کلام میں بحث ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہ جو قرآن مجید ہے نا، اس کو کلام اللہ المجید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کلام خدا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علم کلام میں علماء متکلمین یہ بحث کرتے ہیں کہ خدا کس طرح کلام کرتا ہے. خدا متکلم ہے. فروع دین میں سے بھی ایک ہے، 10 ہے نا فروع دین، ان میں سے ایک کیا ہے؟ خدا کے صفات میں سے ایک متکلم ہے بولتے. کیا بولتے ہیں بھائی؟ خدا متکلم یعنی بات کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ خدا کس طرح بات کرتا ہے؟ ہماری طرح خدا کی بھی کوئی زبان ہے، دانت ہے، منہ ہے، اندر مخارج ہے، اس طرح ایک آواز نکلتا ہے؟ یا خدا کا ایک کلام کرنے کا کوئی اور انداز ہے؟ وہ علم کلام میں بتا دیتے ہیں. کلامنا کہنے سے کلام متکلمین خارج ہو گیا. ہمارا موضوع بحث ابھی وہ کلام نہیں ہے، بلکہ ہمارا موضوع بحث کلام نحوی ہے. ٹھیک ہے؟ ایک اور کلام ہے، اس کو کلام اشتقاق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ نے امثلہ و شرح امثلہ پڑھ لیا ہے؟ ہاں؟ بدان کی مصدر اصل کلام است. کیا ہے؟ اصل کلام است و ادوے نہ وجہ باز می گردد. یہ اس کو کلام الاشتقاق کہتے ہیں. وہاں پر کلام الاشتقاق سمجھیں گے، کلام وہ اصل کلام ہے، یعنی وہ جڑ ہے. کیا ہے؟ جس سے 9 چیزیں بنتی ہیں. جس سے 9 چیزیں کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کلام الاشتقاق. مشتق ہونا. کیا ہونا؟
اب دیکھو کلامنا کہنے سے 3 قسم کا کلام خارج ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اب تکرار نہیں کرتا ہوں. کلام نحوی 1، کلام متکلمین 2، کلام اشتقاق 3 خارج ہو گیا. کلام کی ٹوٹل کتنے قسم ہیں؟ 4 قسم ہیں. ایک قسم رہ گیا. کیا رہ گیا؟ کلام نحوی. اس لیے کہتے ہیں کلامنا اے معاشرن نحوی. ہم نحویوں کے عرف میں، معاشرہ کہتے ہیں عرف کو. کس کو؟ ہم نحویین کے عرف میں کلام لفظ ایک لفظ ہے. بٹ اس دس لفظ 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 کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے صوت. کیا ہے؟ ایک آواز ہے. بات سنو، کیا ہے؟ لفظ. صوت کیا ہے؟ ایک آواز ہے. معتمد علی مقطع الفم نہیں ہے. ہاں؟ فم ہے یا نہیں ہے؟ ہاں؟ کیا ہے؟ فم فم ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. کیا ہے؟ فم ہے نا. علامہ یہاں نہیں ہے. مقطع الفم نہیں ہے. فم نہیں ہے. کم کیا ہے اس نے. مجھے الفاظ پتہ ہے کتاب کے. فم ہے نہیں ہے. کتاب دیکھا اس میں لکھا ہے نا. کہاں ہے؟ ہاں فم. دیکھو اس نے لفظ کھایا ہے. اس نے کیا کر دیا ہے؟ شاید بھوکا تھا، صبح ناشتہ نہیں کیا ہوگا، لفظ فم کھایا ہے اس نے. کیا ہے؟ ہاں بھوکا تھا. ان کتابوں سے مجھے چڑ ہے. مجھے ان کتابوں سے نفرت ہے، عداوت ہے. ان کتابوں سے مجھے الرجی ہوتی ہے. یہ ابھی تم لوگ نے دیا ہے نا، مجبوراً پڑھا رہا ہوں. سمجھ آ نہیں گیا؟ علامت الفم. صوت کہتے بات سنو. لفظ کہتے ہیں صوت کو. صوت کسے کہتے ہیں؟ فم دہن کو کہتے ہیں، منہ کو. کیا ہے؟ ہاں آپ کا بھی منہ ہے، میرا بھی منہ ہے. یہ کیا منہ ہے؟ مقطع کہتے ہیں مخرج کو. کس کو کہتے ہیں؟ مقطع مخرج. آپ کے میرے پورے انسانوں کے منہ میں مخارج ہے، حروف کے. کیا ہے؟ زبان 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 جب مخرج سے ٹکراتی ہے تو حرف بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ پھر اس حرف سے صوت بنتی ہے. اس صوت کو لفظ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ آواز جو منہ کے اندر مخارج سے زبان ٹکرانے کے بعد جو آواز نکلتی ہے، اس آواز کو صوت کہتے ہیں. اور صوت کو ہم لفظ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس لفظ کو ہم کلام کہتے ہیں. اچھا اس سے خارج ہو گیا ہر وہ آواز، چونکہ آواز بھی مختلف آوازیں ہیں لیکن مقطع فم سے ٹکراتی نہیں ہے، تو ہر وہ آواز خارج ہو گئی. کیا ہو گئے؟ مثلاً آپ کا تعلق پہاڑی علاقوں سے ہے نہیں؟ ہاں پہاڑی بکرے ہیں. کیا ہے؟ ادھر بھی جا رہی آوازیں جو ہونے دو. ٹھیک ہے نہیں، اللہ مالک. پتھر گرتے اوپر پہاڑوں سے. کیا ہے؟ پہاڑوں سے پتھر گرتے ہوئے دیکھے نہیں دکھائے. جب ایک پتھر دوسرے پتھر کے ساتھ ٹکراتا تو آواز نکلتی. کیا کہ ٹک 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 کر کے آواز نکلتی. کہتے وہ بھی صوت ہے. کیا ہے؟ لیکن وہ کلام نہیں، وہ لفظ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مقطع فم سے وہ آواز نہیں نکلتی. کیا؟ مخارج سے ٹکرا کر نہیں نکلتی. اس لیے وہ آواز ہے، صوت ہے، کلام نہیں ہے. کیا ہے؟ کیوں؟ انسانی مخرج سے، منہ سے وہ صوت خارج نہیں ہوتی. صوت ہے، لفظ نہیں ہے. ایک
کبھی دکاندار کے پاس جا کے کپڑا خریدا ہے، جب کپڑا خریدا ہے کپڑا وہ پھاڑتا ہے نا، ایسا کیا کرتا ہے، یوں پھاڑتا ہے، چھر ہو کے ایک آواز نکلتی ہے، کیا نکلتی ہے، یہ بھی ایک آواز ہے، یہ بھی صوت ہے، لیکن کلام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ مقطع فم سے ٹکرا کر نہیں نکلتی، باہر سے نکلتی، باہر سے کہیں اور سے کیا ہے نکلتی۔ پانی جب بہتا ہے تو پانی جب اوپر سے نکلتا ہے تو یا دریا کا جو پانی ہے وہ بہتا ہے تو دریا کا جو پانی ہے اسے موجیں بنتی ہے، آواز نکلتی ہے، کیا نکلتی ہے، وہ بھی صوت ہے، کیا ہے، لفظ نہیں ہے۔ جب لفظ نہیں ہے تو کلام بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ مقطع فم سے ٹکرا کے نہیں، بس یہ بھی خارج ہو گیا، کیا ہے، معتمد علی مقطع الفم فخرج به، پس یہ لفظن کہنے سے خارج ہو گئے ہر وہ چیز ما لیس بلفظ جو لفظ نہیں ہے، کیا ہے، وہ جو میں نے جو پتھر گرنے کی مثالیں دی وہ تو صوت سے خارج ہوئی، کس سے خارج ہو گئے، لفظن سے یہ چیزیں خارج ہوئے، من الدوال، کیا ہے، دوال اربعہ، کیا ہے، لفظن کہنے سے کیا ہے خارج ہو گئے وہ چیزیں ما لیس بلفظ جو لفظ نہیں ہے، وہ کیا ہے، من الدوال، جیسے دوال اربعہ ہے، کیا ہے، دوال اربعہ ہے، کل اشارت والخط، چار دلالتیں ہیں لیکن وہ لفظ نہیں ہے، دلالت لفظ کی طرح کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لفظ معنی پہ دلالت کرتا ہے نا، اسی طرح یہ دلالتیں بھی کیا ہے، معنی پہ دلالت کرتی ہے لیکن لفظ نہیں۔ ان میں سے ایک ہے اشارہ، کیا ہے، اشارہ مثلا کبھی ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، ادھر بھی دیکھا تھا کبھی آپ ہاتھ سے کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی آنکھ سے اشارہ کرنا، کیا کرتے ہیں، کبھی منہ سے اشارہ کر دیا، یہ کیا ہے، اشارہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ جو اشارہ نہیں ہے، اب ایک الگ اشارہ بھی ہے وہ میں نہیں بتانا چاہتا ہوں، ادھر ہی جانا کہا جاتا ہے، صحیح ہے، ایک اور اشارہ بھی ہے، کیا ہے، خطرناک ہے وہ، لیکن وہ نہیں بتانا چاہتا ہوں، کیا ہے، اچھا، تو یہ بھی کیا ہو گیا ہے، خارج، اشارے، اشارہ معنی پہ دلالت کرتا ہے، کیا کرتا ہے، لیکن لفظ نہیں، کیوں، مقطع فم سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح نمبر 2 خط، کیا ہے، یہ جو کتاب میں جو لکھا نہیں ہے، یہاں ایک کلام تھوڑی ہے، لاکھوں کلام ہے، کیا ہے، ابھی میں پڑھا رہا ہوں تم پڑھ رہے ہو، یا کتنے کلام ہے، ہزاروں کلام ہے، کیا ہے، لاکھوں کلام ہے، پھر بھی اس کو کلام لفظ نہیں کہتے، کیوں، یہ لکھا ہوا ہے، خط ہے، کیا ہے، کتابت ہے، کیا ہے، چونکہ آواز یہ لفظ نہیں ہے، کیا ہے، اس لیے چونکہ زبان سے منہ سے یہ نہیں نکلتے ہیں، اس لیے خط کو لفظ نہیں کہتے، کیا دلالت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اشارہ کو دلالت کہتے ہیں، خط کو کیا کہتے ہیں، دلالت کہتے ہیں۔ ایک عقد ہے نمبر 3، عقد یہ پرانے زمانوں میں عرب وغیرہ میں ایک حساب کتاب ہوتا تھا، دکاندار جو ہے نا ایک رمز رکھے ہوئے تھے کہ مثلا اس کپڑے کی قیمت کیا ہے، اس کپڑے کی قیمت کیا ہے، تو ایسا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، اس اشارے سے سمجھتے تھے کہ مثلا فرض کرو مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے بھی دلال کرتا تھا، یوں کہتے تھے، کیا کرتے تھے، یوں کیا، اس کا مطلب مثلا 50 ہے، کیا ہے، اور اگر ایسا کرتے کیا کرتے ہیں، عقد کہتے اس کو، کیا کہتے ہیں، ادھر اشارہ کرتا تھا، کیا کرتے تھے، یوں کر کے یہ دکھاتے تھے، کیا ایسے کرتے تھے، یہ دکھا دیا اس کا مطلب یہ 100 ہے، کیا، اگر یوں کر کے دکھایا، کیا کر کے دکھایا، یہ دکھایا، کیا دکھایا، یہ دکھایا، کیا 200 ہے، اس ہاتھ کا دکھایا 300 ہے، یہ دکھایا 400 ہے، یہ دکھایا
500 ये दिखाया, 600 ये दिखाया, 700। किसको कहते थे? उकूद कहते थे। पुराने ज़मानों में इस किस्म का रमज रखा हुआ था मार्केटों में, दुकानों में। ये भी दलालत है, लाहौज नहीं, क्योंकि सौ का नहीं है। क्या है? 100 नहीं। उसके बाद खारिज हो गए नुसुब। नुसुब पुराने ज़माने में भी थे, हमारे ज़माने में भी है। ये जो चौरंगियों में जो बत्तियाँ नहीं जलाई वो सिग्नल, लाल बत्ती जलती है तो रोड बंद है, ग्रीन बत्ती जलती है तो रोड ओपन है, खुला है, आप गाड़ी चला सकते हैं। क्या चला सकते हैं? और अगर लाल बत्ती जलती है तो कहते कि दलालत है, ये दलालत करती है कि सिग्नल बंद है, आप गाड़ी नहीं चला सकते। और अगर गाड़ी चलाए तो कानून की खिलाफ वर्जी है, चालान होता है। क्या होता है? चालान होता है। या मसलन ऐसा तख्ता लगा हुआ तो उसमें तीर का निशान होता है, कि तीर का निशान होता है। चूँकि कराची में हूँ तो कराची की मिसाल होंगे, इधर तीर का निशान होता है, कहता है कि सदर इधर जाना है, एम्प्रेस मार्केट इधर है, गोलीबार इधर है, नादिम आबाद इस तरफ है, औरंगी इस तरफ है, औरंगी उस तरफ है, ठीक है नहीं है, गुलशन इकबाल इधर है, क्लिफ्टन इस तरफ है। इशारे होते, क्या होते हैं? लिखा है तुमने? रोटों पे खड़े ऐसे नस्ब करके रखते, नुसूब कहते, नस्ब करने को। क्या करने को? ये भी लफ्ज़ नहीं है, सौत नहीं है, लेकिन दाल है। क्या है? बस हर वो चीज़ खारिज हो गए लफ्ज़ुल कहने से जो लफ्ज़ नहीं है, वो 4 है। वो क्या है? दवाल अरबा, इशारा 1, खत 2, उकुद 3, नुसुब 4। ये चारों के चारों क्या हो गए? तारीफ कलाम से खारिज हो गए, ये कलाम नहीं है, क्योंकि लफ्ज़ नहीं है। फ़खरज बिही, ये लफ्ज़ुन कहने से क्या है? खारिज हो गए मा लैस बिलफ्ज़िन, हर वो चीज़ें जो लफ्ज़ नहीं है। मसलन वो क्या है? ये मैंने बयान दिया है, मेरा दवाल, जो कि दवाल अरबा है, कल इशारती वल खत्ती वल उक़दी वल नुसुबी, ये चारों के चारों क्या हो गए? खारिज हो गए। अच्छा, वअब्बर बिही दून अल कौल, वअब्बर बिही दून अल कौल लिइतलाक़िही अला अर्रअय वल इअ्तिक़ाद वअकस फिल काफ़िया लिअन्न अल कौल जिन्सुन क़रीबुन लिअदमि इत्लाक़िही अला अल मुहमल बिख़िलाफ़ अल लफ्ज़। बात सुने, ये जो हमारा मुसन्निफ़ है ना, इब्न मालिक, इसका असली नाम है मुहम्मद। क़ाल मुहम्मदुन हुवा इब्नु मालिकिन अहमद रब्बी अल्लाह खैरु मालिकिन, ठीक है नहीं है, मुसल्लियन अला नबीय्यिल मुस्तफ़ा व आलिहि मुस्तकमिलीन शरुफ़ा। ठीक है। अब इधर देखो, इब्न मालिक की एक और किताब भी है, उस किताब का नाम काफ़िया है। क्या है? क्या नाम है? और ये किताब है अल्फिया। मुसन्निफ़ ने काफ़िया पहले लिखा है, अल्फिया बाद में लिखा है। समझ आ गई बात? अल्फिया, काफ़िया में भी कलाम की तारीफ़ किया है, और ये अल्फिया में भी देखो कलाम की अभी तारीफ़ कर रहा है। अभी तारीफ़ मुकम्मल नहीं हुई है, अभी मुकम्मल नहीं हुई है। किताब काफ़िया में जब तारीफ़ किया तो कलामुना कौलुन कहा। क्या कहा? कहाँ पर कहा? और यहाँ पर क्या कहा? कलामुना लफ्ज़ुन कहा। शारिह जो है जलालुद्दीन, ये वजह बताना चाहता है कि मुसन्निफ़ ने खुद, एक ही शख्स है ना, खुद ने लिखा है। काफ़िया भी अल्फिया भी खुद ने लिखा है। क्या लिखा है? एक जगह में, एक किताब में एक और तारीफ़, एक और लफ्ज़, दूसरी किताब में एक दूसरा लफ्ज़ लाए। क्यों? आखिर वजह क्या है? किताबुल काफ़िया में कहा कलामुना कौलुन, अल्फिया में कहा किताबुना लफ्ज़। इसकी वजह बयान करना चाहता है शारिह जलालुद्दीन। कहता है कि
قول میں ایک خوبی ہے، قول میں کیا ہے؟ ایک خوبی ہے، قول میں ایک کمال ہے. کیا ہے؟ خوبی، کمال، اور ایک نقص اور ایک عیب ہے. کیا ہے؟ قول میں. کس میں؟ لفظ میں بھی ایک خوبی ہے، کمال ہے، اور ایک نقص اور ایک عیب ہے. کیا ہے؟ کتاب الکافیہ میں مصنف نے قول کی خوبی کو دیکھا، کمال کو دیکھا، نقص اور عیب کو نظر انداز کیا. کیا کر دیا؟ اس لیے قولن کہا. کیا کہا؟ الفیہ میں لفظ کے کمال کو دیکھا، خوبی کو دیکھا، اس لیے نقص کو نظر انداز کر کے لفظن کہا. کیا کہا؟ اب یہ بتاتا ہوں کہ قول میں کمال کیا ہے اور لفظ میں کمال کیا ہے، قول میں نقص کیا ہے، عیب کیا ہے، اور لفظ میں نقص کیا ہے اور عیب کیا ہے. ابھی دیکھو، وَعَبَّرَ بِهِ، یہ شارح کی عبارت ہے، لیکن عبر کا فاعل جو ہے نا مصنف ہے. کون ہے؟ مصنف نے تعبیر لایا. کیا لایا؟ بھی لفظن سے. ایک ہی ضمیر پڑھتا ہوں کس کی طرح؟ بھی. مصنف نے تعبیر لایا لفظن سے. یہاں الفیہ میں کیا کہا؟ کلامنا لفظن کہا. دون القول قول نہیں کہا. الفیہ میں کیا؟ کیوں نہیں کہا؟ بات سنیں. قول کی خرابی یہ ہے کہ یہ مشترک لفظی ہے. کیا ہے؟ دو معنیوں پہ دلالت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ قول کے دو معنی ہے. کیا؟ اطلاق ہی. یہ ضمیر پڑھتا ہوں قول کی طرح. یہ قول کے عیب اور خرابی بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ نقص بتا رہا ہے. اطلاق ہی، کیونکہ یہ قول استعمال ہوتا ہے. اطلاق ہی کا معنی کرو کیا؟ قول استعمال ہوتا ہے علی الرأی، یہ ایک معنی ہے رأی پر. والاعتقادی، یہ دوسرا معنی ہے. یہ دوسرا کیا ہے؟ معنی ہے. یعنی جب قولن کہتے ہیں قال اللہ تعالیٰ، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کیا ہے؟ قال رسول اللہ نے فرمایا. قال مولانا امیر المؤمنین. کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جب ایسا کہتے ہیں تو اس کے دو معنی بنتے. کیا بنتے ہیں؟ یعنی ایک تو یہ رائے ہے. کیا ہے؟ رائے یعنی نظریہ. یہ میرا قول ہے، یعنی یہ میرا نظریہ ہے، یہ میرا رائے ہے. میرا مثلا کہتے ہیں کہ آغائے سیستانی کا نظریہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ آغائے سیستانی کا قول آغائے سیستانی کیا ہے؟ یعنی نظریہ کیا ہے، رائے کیا ہے، فتویٰ کیا ہے. کیا ہے؟ قول سیستانی کسے کہتے ہیں؟ یہ قول سیستانی یعنی سیستانی کا نظریہ، سیستانی کی رائے، سیستانی کا فتویٰ. ٹھیک ہے. شیعوں کا قول کیا ہے؟ یعنی شیعوں کا عقیدہ کیا ہے علی کے بارے میں. کیا ہے؟ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یعنی شیعہ علی کو اپنا پہلا امام اور خلیفہ مانتے، یہ ان کا عقیدہ ہے. قول یہ دو معنی ہے. کیا ہے؟ رائے، نظریہ، فتویٰ. ایک اعتقاد. دو یہ مشترک کیا ہے؟ لفظی. کوئی بھی لفظ کے دو معنی ہونا کیا ہونا؟ یہ اس کی کمال نہیں ہے، بلکہ اس میں نقص ہے، عیب ہے. تعریف میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے. اس قول کی اس خرابی کو دیکھ کر یہاں لفظن کہا. کیا کہا؟ ٹھیک ہے. وَعَكَسَ فِي الْكَافِيَةِ،
جبکہ اچھا اب ہاں اب لفظ کے دو معنی نہیں ہے، لفظ کے کیا ہے؟ لفظ کا ایک ہی معنی ہے، یہ کمال ہے. کیا ہے؟ لفظ مشترک لفظی نہیں ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ کمال ہے. کیا ہے؟ وعکس، مصنف نے برعکس کیا، فی القافیہ، قافیہ میں کیا کہا؟ کلامنا قول کا، اس کتاب کا برعکس کیا، قول کا. کیوں؟ یہ قول کی خوبی کو دیکھ کر. کیا دیکھ کر؟ لأن القول جنس قریب. منطق تو نہیں پڑھ لیا ہوگا نا؟ نہیں پڑھ لیا ہوگا. اب وہاں منطق، یہ باتیں منطق کی ہے، نہیں سمجھ آئے گا تمہارے. ترجمہ کر کے رکھ دیتا ہوں. قول جن سے قریب ہے. کیا ہے؟ یہ اس کا کمال ہے. کیا ہے؟ اس کیوں جن سے قریب ہے؟ لعدم اطلاقہ علی المحمل، لفظ محمل پر استعمال نہیں ہوتا ہے قول. محمل کو قول نہیں کہتے. کیا ہے؟ ہمیشہ قول مستعمل کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی جس کا معنی ہو، جس کا معنی ہو اسے قول کہتے ہیں. محمل کو قول نہیں کہتے، کیونکہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ محمل اور لفظ کیا ہے؟ مستعمل. قول کی دو قسمیں نہیں ہے، قول صرف مستعمل پہ استعمال ہوتا ہے، یہ اس کا کمال ہے. جبکہ لفظ میں خامی ہے. کیا ہے؟ لفظ کی خامی یہ ہے کہ یہ ہم مستعمل پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی محمل کو بھی قول لفظ کہتے ہیں، مستعمل کو بھی لفظ کہتے ہیں. اس لفظ کی اس خرابی کو دیکھا، قول کے کمال کو دیکھ کر قافیہ میں کلامنا قول کہا. کلامنا کیا کہا؟ اچھا. وعکس فی القافیہ، قافیہ میں برعکس کہا. لأن القول، کیوں کہا؟ کمال قول کو دیکھا، کمال ہے. تو لأن القول جنس قریب، قول جن سے کیا ہے؟ قریب ہے، جن سے بعید نہیں ہے. کیوں؟ لعدم اطلاقہ علی المحمل، محمل پہ قول استعمال نہیں ہوتا ہے، جن سے قریب ہے، جن سے بعید نہیں ہے. بخلاف اللفظ، لفظ جن سے بعید ہے. کیا ہے؟ لفظ جن سے کیا ہے؟ بعید ہے. ہم محمل، ہم مستعمل، دونوں کو لفظ کہتے ہیں. وہ نہیں، وہ پڑھ لیا تھا تم نے شرح امثلہ. لفظ بردو قسم، محمل و مستعمل. کیا کہا تھا؟ چون لفظ دیس مقلوب ہے زید، زید کو الٹ کرو تو دیس بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ زید نام ہے، مستعمل ہے، دیس محمل ہے. پانی، واٹر، آب، ماء مستعمل ہے، پانی وانی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وانی محمل ہے. روٹی شوٹی کیا کہتے ہیں؟ روٹی مستعمل ہے، شوٹی کیا ہے؟ محمل ہے. کھانا وانا، کھانا کیا ہے؟ مستعمل ہے. وانا وانا، کھانا وانا کیا ہے؟ محمل ہے. سونا وونا کیا ہے؟ سونا وونا کیا ہے؟ سونا مستعمل ہے، وونا محمل ہے. کیا ہے؟ اچھا. اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں. لفظ جن سے بعید ہے، یہ اس میں خامی ہے، نقص ہے. اس کو مد نظر رکھا اور قول کے کمال کو مد نظر رکھ کر وہاں کلامنا قول کہا، یہاں کلامنا لفظ کا، لفظ کے کمال کو دیکھتا ہے. بس اللہ علی محمد و علی محمد. آج تک اتنا پڑھاتا ہوں، کافی ہے. ابا کبا نہیں، اتنی گرمی ہو رہی ہے، پسینہ ہی پسینہ ہے.